بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10th کلاس آج ہم پڑھیں گے مطالعہ پاکستان کا پیج نمبر 100 سے لے کر 103 تک۔ یہ جو 3 صفحات ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے وہ MCQs اور شارٹ کویسچن ہیں جو ہم بک سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے پاکستان کی تجارت کے اجزائے ترکیبی۔ جب ہم پاکستان کی تجارت کے اجزائے ترکیبی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان جو چیزیں دوسرے ممالک کو فروخت کرتا ہے، برآمد کرتا ہے، اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں اور ان کی پرسنٹیج کیا ہے۔ تو 2018 اور 19 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی جو کل برآمدات ہیں وہ 3 شعبوں میں تقسیم ہیں۔ تو یہ MCQs بھی آ سکتا ہے کہ پاکستان کی برآمدات کتنے شعبوں میں تقسیم کی گئی ہے، 3 ہیں۔ اس میں کپاس کی مصنوعات جو ہیں، یعنی جو چیزیں ہم کپاس کی شکل میں یا اسے تیار کر کے بھیجتے ہیں، ان کا جو ہے 58.5% ہے اس کی۔ چاول جو ہے وہ 8.7% ہے۔ چمڑا اور چمڑے کی مصنوعات 3.1%۔ اب یہ جو 3 چیزیں ہیں ان کا جو مجموعی بنتا ہے ان کا حصہ وہ ہے 70.3%۔ اسی طرح پاکستان کی کل برآمدات میں اشیاء صرف یعنی کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کا ہے 15%۔ اسی طرح کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم تیار شدہ نہیں بلکہ نیم تیار شدہ حالت میں فروخت کرتے ہیں، ان کا تقریباً 10% ہے۔ اس طرح تیار شدہ اشیاء جو ہیں وہ تقریباً بنتی ہیں 75%۔ اس کے بعد ہے پاکستان کی درآمدات کے اجزائے ترکیبی تحریر کریں۔ درآمدات کے اجزائے ترکیبی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم دوسرے ممالک سے درآمد کرتے ہیں، خریدتے ہیں، لیتے ہیں۔ تو پاکستان کی جو درآمدات ہیں ان کو 8 شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور یہ آپ کو MCQs بھی آ سکتا ہے کہ پاکستان کی درآمدات کو کتنے شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ ہے 8 شعبے۔ سب سے پہلے ہے مشینری، پیٹرولیم اور پیٹرولیم کی مصنوعات، پلاسٹک کا سامان ہے، ٹرانسپورٹ، کھانے کا تیل، لوہا اور سٹیل، کھاد اور چائے۔ یہ جو 8 چیزیں ہیں یہ ٹوٹل جو ہماری درآمدات ہیں یہ ان کا تقریباً 51% بنتی ہیں۔ پاکستان کی کل درآمدات میں جو بڑی اشیاء ہیں وہ تقریباً 30% ہیں۔ بڑی اشیاء کے لیے جو ہم خام مال خریدتے ہیں وہ 10% ہے۔ اشیاء صرف یعنی کھانے پینے کے لیے جو خام مال ہم لیتے ہیں وہ ہے تقریباً 51%، اور اشیاء صرف یعنی تیار شدہ جو ہم لیتے ہیں وہ ہے 9%۔ اس کے بعد ہے پاکستان کی تجارت کے رجحانات۔ جب ہم پاکستان کی تجارت کے رجحانات کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان جو اپنی ایکسپورٹ ہے وہ زیادہ تر کن ممالک کو ترجیح دیتا ہے، یعنی جو زیادہ پاکستان اپنی چیزیں دوسرے ممالک میں فروخت کرتا ہے وہ یہ ممالک ہیں، جن میں امریکہ ہے، چین ہے، برطانیہ ہے، جرمنی، افغانستان، اسپین، متحدہ عرب امارات، اٹلی، بنگلہ دیش، فرانس وغیرہ ہیں۔ پاکستان کی جو کل برآمدات ہیں جو ان ممالک کو جاتی ہیں وہ تقریباً کل برآمدات کا 59% حصہ جو ہے وہ ہم ان ممالک کو فروخت کرتے ہیں۔ باقی یہ ٹیبل میں دیا ہوا ہے، باقی ممالک وہ آپ بک سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے درآمدات۔ پاکستان کی جو درآمدات ہیں یعنی وہ ممالک جن سے ہم چیزیں لیتے ہیں، درآمد کرتے ہیں، وہ زیادہ تر جو ہم لیتے ہیں وہ ہے چین ہے، متحدہ عرب امارات ہیں، سعودی عرب ہے، انڈونیشیا ہے، امریکہ ہے، جاپان ہے، بھارت ہے، کویت، ملیشیا اور جرمنی ہے۔ ان ممالک سے جو ہم چیزیں درآمد کرتے ہیں وہ کل درآمدات کا تقریباً 66% ہے اس کی۔ اس کے بعد ہے تجارت کے توازن سے کیا مراد ہے۔ یہ شارٹ کویسچن کے طور پر بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ کسی ملک کی برآمدات اور درآمدات کی مالیت میں مقررہ وقت کے دوران فرق کو تجارت کا توازن کہتے ہیں۔ یہ کل بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر کوئی ملک اپنی برآمدات کو بڑھاتا ہے اور درآمدات کو کم کرتا ہے، یعنی اس کی جو برآمدات کی مالیت ہے وہ درآمدات کی نسبت زیادہ ہے، تو وہ ملک جو ہے اس کی تجارت جو ہوگی اور اس کا جو توازن ہوگا، بیلنس جو ہوگا وہ نفع بخش ہوگا۔
یعنی اس ملک کی چونکہ برآمدات زیادہ ہیں اور درآمدات کم ہیں، یعنی اس ملک کا جو پیسہ ہے وہ دوسرے ممالک میں جا کم رہا ہے اور آ زیادہ رہا ہے۔ اسی طرح جو درآمدات ہیں، یعنی جو چیزیں ہم دوسرے ممالک سے لیتے ہیں، اگر ان کی مالیت بڑھ جاتی ہے تو اس ملک کا جو تجارت کا توازن ہوگا وہ خسارے میں ہوگا۔ اس لیے ہر ملک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم جو ہے وہ چیزیں خریدے اور زیادہ سے زیادہ فروخت کرے، کیونکہ اگر اس کی برآمدات کم ہو جاتی ہیں اور درآمدات بڑھ جاتی ہیں تو اس ملک کو چلانے کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ دوسرے ممالک سے قرض لینا پڑے گا۔ جیسا کہ پاکستان میں کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ پاکستان کی جو برآمدات ہیں وہ تقریباً ہیں 19.17 بلین امریکی ڈالر ہے، جو چیزیں ہم دوسرے ممالک کو فروخت کرتے ہیں، جبکہ ہم دوسرے ممالک سے جو چیزیں منگواتے ہیں ان کی جو ریشو ہے وہ ہے 45.47 بلین امریکی ڈالر۔ اس طرح جو ہمارا خسارہ ہے وہ تقریباً 26.3 بلین امریکی ڈالر بنتا ہے، جو کہ ایک بہت کسی بھی اکانومی کے لیے ایک پریشان کن بات ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو ہمارا سوال ہے وہ ہے غربت کی وجوہات اور اس کے خاتمے کے لیے اقدامات۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک پاکستان غربت کا شکار ہے اور اس کی ریشو آئے روز بڑھتی جا رہی ہے۔ غریب کسے کہتے ہیں یا خط غربت سے نیچے جو شخص زندگی گزارتا ہے اس کی ریشو کیا ہوتی ہے؟ تو ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق اگر کوئی شخص 1.25 ڈالر یعنی $1.25 سے کم اگر ڈیلی کا کماتا ہے تو وہ جو غربت کی لکیر ہوتی ہے اس پر ہوتا ہے، اور اگر اس سے بھی کوئی نیچے کماتا ہے، $1 کماتا ہے یا اس سے کم کماتا ہے تو وہ شخص خط غربت سے بھی یعنی غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا کی جو آبادی تقریباً 7 ارب سے بڑھ چکی ہے اور اس میں سے تقریباً 21% لوگ جو ہے وہ غربت کا شکار ہیں، یعنی وہ روزانہ جو ہے $1 سے بھی کم کماتے ہیں۔ اور پاکستان میں جو ریشو ہے وہ زیادہ ہے، پاکستان میں خط غربت سے یعنی غربت کی لکیر سے بھی کم کمانے والے جو لوگ ہیں یا خط غربت سے نیچے جو زندگی بسر کر رہے ہیں وہ ہے 24.3%۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ سب سے بڑا سبب جو پاکستان میں غربت کا ہے وہ ہے آبادی میں اضافہ۔ جس قدر پاکستان میں آبادی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اس قدر ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، اس لیے آئے روز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اگر جس قدر آبادی بڑھ رہی ہے اگر وسائل بڑھ رہے ہوں تو لوگوں کو روزگار ملے گا، جب روزگار ملے گا تو وہ خود بخود جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نکل آئیں گے۔ دوسرا سبب جو ہے وہ ہے افراط آبادی۔ افراط آبادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ افراط زر کا مطلب ہوتا ہے پیسے کا بڑھ جانا۔ جب کوئی ملک افراط زر کا شکار ہوتا ہے تو لوگوں کے پاس جب پیسہ زیادہ آ جاتا ہے تو وہ چیزیں زیادہ خریدتے ہیں، اور جب وہ چیزیں زیادہ خریدتے ہیں تو اس ملک میں ان چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے، اور جب کمی ہو جاتی ہے تو وہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اور عام آدمی یا غریب آدمی جو ہے ان کو نہیں خرید سکتا۔ تیسرا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ توانائی کا بحران یعنی لوڈ شیڈنگ ہے۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پاکستان کی انڈسٹری جو ہے وہ نہیں چل پاتی، جس سے لوگوں کو روزگار نہیں ملتا، اگر ملتا بھی ہے تو کم میسر آتا ہے، اس لیے لوگ جو ہے وہ غربت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ناخواندگی اور ٹیکنیکل تعلیم کی کمی۔ ناخواندگی کہتے ہیں لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اگر پڑھے لکھے ہیں تو ان کے پاس جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے یعنی ان کے پاس فن نہیں ہوتا، مہارت نہیں ہوتی۔ ایک شخص ماسٹر کرنے کے بعد سوائے جاب کے اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوتا، اگر جاب اسے مل جاتی ہے تو وہ کسی حد تک اپنا گزارا کر پاتا ہے، اور اگر اس سے کوئی جابز وغیرہ نہیں ملتی تو چونکہ اس کے پاس کوئی ہنر فن نہیں ہوتا کہ وہ اگر جاب نہیں ملتی تو وہ اس فن کو اختیار کرتے ہوئے اپنا کوئی نہ کوئی روزگار چلا سکے۔ اس کے بعد ہے پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی مطلب انڈسٹری جو ہے وہ نہیں لگ رہی، جس کی وجہ سے لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا۔ آخری جو وجہ ہے وہ ہے پاکستان کے جو انٹرنل اور ایکسٹرنل جو ہے وہاں کے جو حالات ہیں وہ ایک بزنس کے لیے یا تجارت کے لیے سازگار نہیں ہوتے، اس لیے باہر کے لوگ پاکستان کے اوپر
ٹرسٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اگر یہاں پہ ہم سرمایہ کاری کرتے ہیں، انڈسٹری لگاتے ہیں تو حالات کسی وقت بھی خراب ہو سکتے ہیں، اور ہم جو وہاں پہ پیسہ لگائیں گے، انویسٹمنٹ کریں گے، اس کے کوئی نتائج نہیں نکل پائیں گے. اب اس میں کمی کے اقدامات. غربت کو کم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو بہت زیادہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جاب جو ہیں وہ دیں، کیونکہ لوگوں کو جب نوکری ملے گی تو خود بخود وہ غربت سے نکل آئیں گے. اس کے بعد اگر جابز وغیرہ نہیں ہیں تو وہ نوجوان ٹھیک ہے جو کچھ نہ کچھ مطلب ہنر رکھتے ہیں، فنڈ رکھتے ہیں، کاروبار کرنا جانتے ہیں، ان کو جو ہے وہ قرضہ دیا جائے تاکہ وہ کچھ نہ کچھ اپنا روزگار چلا سکیں. اس کے بعد ہے جہاں پر تعلیمی ادارے ہیں وہاں جو مستحق طلبہ ہیں، یعنی جو فیس اور تعلیم کے جو اخراجات ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو جو ہے وہ اسکالرشپ دینی چاہیے اور ان کی ایجوکیشن کو فری کرنا چاہیے. اس کے بعد عوام جو ہے جن کو بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں ان کو سبسڈی کی شکل میں ان کو یہ سہولتیں فراہم کرنی چاہیے. اس کے بعد پاکستان میں ایک شعبہ ہے بیت المال اور زکوٰۃ. تو بیت المال اور زکوٰۃ کے فنڈ سے وہ غریب لوگ جو کہ اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتے، ان کی جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے. ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا وہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ڈائری ہوگی پیج نمبر 100 سے لے کر 103 تک کے مختصر سوالات اور MCQs یاد کریں. اوکے، اللہ حافظ.